نہیں میرے بندوں یہ میں غفور الرحیم ذات ہوں، میں اپنے بندے پہ بڑا مہربان ہوں، میں نیکی کے ارادے میں نیکی دیتا ہوں، لیکن جب تک میرا بندہ گناہ نہ کرے اس کے نام اعمال میں گناہ لکھنے کی اجازت نہیں۔ تو کیسے غفور الرحیم ذات ہے؟ لیکن ہم نہ شکرے بنتے ہیں، نہ شکرے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہمیں قرآن میں بار بار یہ کہتا ہے، بار بار یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، بڑا بخشنے والا ہوں، بڑے اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہوں۔ لیکن ہم لوگوں نے کبھی قرآن دیکھا ہو تو ہمیں پتہ چلے نا کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہو تو ہمیں پتہ چلے نا کہ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں۔ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لوگوں کو وہ سمجھاتے جا رہا ہے کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے۔ ہم نہ نبی کے فرمان کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ آج کل تو آسان آ گیا، نہ وقت ہی نہیں ملتا، شیطان نے بڑے بڑے موبائل ہمارے ہاتھوں میں دے دیے، اب تو موبائلوں سے فرصت ملے تو تب کبھی قرآن دیکھے نا۔ تو پہلے زمانہ تھا، کب کا پہلے، یہ چند سال پہلے کا، جب یہ مصیبت عام نہیں ہوئی تھی تو صبح کے وقت لوگ اٹھتے تھے نا تو لوگوں کے بابے جو ہوتے تھے نا ان کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ آج بھی کبھی دیکھا ہے کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہو؟ وہ بابے بیچارے پڑھتے جیسے ان کو آتا تھا، صحیح آتا تھا، غلط آتا تھا، لیکن وہ قرآن لے کے تو بیٹھ جاتے تھے نا، ان کا قرآن لے کے بیٹھنا ہی ویسے برکت تھا، اسی سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتے تھے کہ یار جیسے اس کو آتا ہے، آ تو گیا ہے میرے سامنے، آ تو گیا ہے۔ لیکن آج کل تو بس یہ موبائل ہی موبائل ہے، صبح اٹھا سب سے پہلے موبائل اٹھایا، بھائی کس کا میسج آیا ہوا ہے، اس کو جواب بھی دینا ہے، کس کا میسج آیا، کیا میسج آیا، سارا دن لگا رہا موبائل میں۔ اس ایک دفعہ پکڑا، پھر اس نے شیطان نے کہا کہ یہ اصل ہے، اس کو چھوڑنا ہی نہیں، اس کو چھوڑے گا نہیں تو قرآن کی طرف آئے گا کیسے؟ تو یہ شیطان نے لگا دیا ہمیں ان باتوں کے اوپر۔ جب شیطان کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکالا نا، جنت سے، تو شیطان نے یہ اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں نا، جب تک ان کی روح جو ہے یہاں سے اوپر نہیں نکلے گی، گلے سے اوپر نہیں ہوگی، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری بات نہیں مانیں گے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری بات نہیں مانیں گے۔ تو ہم کس کے بندے ہیں؟ بولو نا، کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہے تو وہ نہ بولے، جو اللہ کے ایسے وہ بولے۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ تو ہمیں بات کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ کی ماننی چاہیے۔ تو آپ مانتے کس کی ہے؟ بولو نا، کس کی مانتے ہیں؟ اب اللہ کے مقابلے میں کون آگے کھڑا ہوا تھا جس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا؟ اللہ کہتا ہے کہ جو میرے ہوں گے وہ تیری نہیں مانیں گے۔ ایک طرف اللہ کی ذات ہے، رحمان ہے، دوسری طرف شیطان ہے۔ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، بڑا فائدہ ہے، خوبصورتیاں دکھاتا ہے، گناہ کو مزین خوبصورت کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ادھر اللہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، تجھے اس کی طرف نہیں جانا۔ تو ہم کس کی طرف جاتے ہیں؟ شیطان کی طرف جاتے ہیں نا، گناہ کی طرف جاتے ہیں نا۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب ہم نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کی نہیں مانی، ہم شیطان کی طرف چل پڑے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اسی وقت ہمارے پہ عذاب بھیج کے ہمیں تباہ و برباد کر دیتا کہ تو نے میری نہیں مانی، میرے دشمن کے ساتھ چل پڑا ہے۔ دنیا میں یہ اصول نہیں ہے کہ کوئی اگر کسی کے دشمن کے ساتھ ہے تو کیا کہتے ہیں تو میرا بھی دشمن ہے، آج سے تیرا میرا واسطہ ختم ہو گیا، آج سے جیسے وہ میرا دشمن ہے تو بھی میرا دشمن ہے۔ اور ہر ممکن انسان کوشش کرتا ہے جیسے اپنے براہ راست دشمن کو وہ جو ہے تکلیف پہنچانے کی، اسی طرح انسان کی کوشش ہوتی ہے جو اس کا ساتھ دے رہا ہے اس کو بھی تھوڑی تکلیف پہنچاؤ۔ لیکن پھر اللہ عذاب دیتا کیوں نہیں ہے؟ ہم اللہ کی نہیں مانتے پھر بھی کہ اللہ عذاب نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ کبھی سوچا ہم نے کہ کیوں نہیں اللہ رب العزت ہمیں تباہ و برباد کر رہا؟ کسی کے ذہن میں آتی ہے کوئی بات؟ ہم یہی کہیں گے اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ذات کی، ادعونی لہ من کیدی متین۔ گناہ ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت اپنے بندے کو موقع دیتا رہتا ہے کہ میرے بندے کب تجھے عقل آ جائے، کب تجھے ہوش آ جائے، تو میرے پاس پھر مڑ کے آ جائے اور میرے سے صلح کر لے،
لیکن ہم کتنے ناشکر ہیں، نہ ہم خدا کو یاد کرتے ہیں، نہ ہم مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ ہیں، تین قسم کے لوگ، جن میں سے ایک قسم کے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، اور ایک قسم کے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں چلے جائیں گے، اور ایک قسم کے لوگ ہم جیسے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ انبیاء علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ہے، جن کے لیے اللہ نے گناہ کو بھی حکم دیا کہ تمہیں میرے نبیوں کے پاس نہیں جانا، ہمیں حکم ہے تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا، گناہ کو اللہ نے حکم دیا تم نے میرے نبیوں کے قریب نہیں جانا۔ تو نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، نام اعمال میں برائی ہے ہی کوئی نہ، گناہ ہے ہی کوئی نہ۔ جب ہے ہی کوئی نہ تو حساب و کتاب کس چیز کا؟ کہاں جائیں گے؟ سیدھے کہاں جائیں گے؟ بولو نا، کہاں جائیں گے؟ ہم کیا سیدھے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اور دوسرے ہیں کافر لوگ، کافروں کے نام اعمال میں نیکی کوئی نہیں ہے، نام اعمال میں نیکی کوئی نہیں۔ آپ ہو گیا، ہم نے تو کتنے کافروں کو دیکھا ہے، سڑکیں بنوا رہا ہے، کوئی نالیاں بنوا رہا ہے، کوئی کسی کی شادیاں کروا رہا ہے، کوئی فلاں نیک کام کر رہا ہے، کوئی فلاں نیک کام کر رہا ہے۔ ہم نے نیکیاں کرتے ہوئے تو اس کو دیکھا، لیکن میرا اللہ اور اللہ کا نبی یہ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے نیک کام کیے، یہاں اللہ نے ان کو ان کا بدلہ دنیا میں دے دیا، آخرت میں اگر بدلہ رکھا ہے تو ایماندار کے لیے رکھا ہے، کافر کے لیے نہیں رکھا۔ کافر کو دنیا میں بدلہ دے کے اللہ نے کہا تیرا یہاں ہو گیا، آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے نام اعمال میں آخرت میں کچھ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ تو وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ بولو نا، کہاں جائے گا؟ انبیاء سیدھے جنت میں جائیں گے، اور کافر سیدھے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور وہ ہم لوگ ہیں، ہمارا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، بہت ساری جگہوں پہ کیا ہے۔ کہیں یا الذین آمنوا کہہ کے اللہ رب العزت نے ہمیں بلایا، کہیں اللہ رب العزت نے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم کہہ کے ہمیں مخاطب کیا، اور کہیں اللہ رب العزت نے کوئی اور خطاب دیا، کسی جگہ پہ کوئی خطاب دیا۔ اب دیکھو نا، اللہ تو ہمیں بار بار ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے، بار بار ہمیں بلاتا ہے، لیکن ہم اللہ کی سنتے ہی نہیں، ہم اللہ کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیں سننی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے؟ تیسری قسم کے لوگ کہ یار ہمارا ذکر اللہ نے قرآن میں کہاں کیا؟ اللہ نے فرمایا خالق عملا صالحا واخر سیئا، کہ کچھ لوگ ایک وہ جو سیدھے جنت میں جائیں گے، ایک وہ ہے جو سیدھے جہنم میں جائیں گے، تیسرے ہم لوگ ہیں خالق عملا صالحا واخر سیئا، جن کے نام اعمال میں نیکیاں بھی ہیں، جن کے نام اعمال میں گناہ بھی ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ گناہ تو ہم سے ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ شیطان بھی تو ہم نے مان لیا، اب ہم کیا کریں؟ گناہ تو ہم نے نام اعمال میں لکھوا لیا، اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے کہ ہم اپنے نام اعمال سے جا کے فرشتوں سے کاپی لیں، ہم اپنے نام اعمال سے گناہ مٹانا شروع کریں؟ ہم کر سکتے ہیں ایسے؟ بولو، کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا۔ دنیا کے اوپر ہمارے اوپر کیس بن جائے، کوئی بات بن جائے، ہم پیسے دیتے ہیں کہ بھائی یہ ختم کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ فرشتے رشوت لیتے ہیں؟ بولو نا، فرشتے رشوت لیتے ہیں؟ نہیں لیتے نا۔ فرشتے تو کہتے ہیں جو اللہ کا حکم آ گیا وہ اٹل ہے، بس ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن ہم نے اللہ کی بات کو مان کر چلنا ہے، جو اللہ نے حکم دے دیا وہی کرنا ہے۔ اب گناہ نامہ اعمال میں لکھا گیا، ہم اس کو مٹائیں گے کیسے؟ یا اللہ یہ تو نامہ اعمال سے ہو جائے گا سارا، ہم کیا کریں گے؟ قیامت کے دن جب تیری بارگاہ میں آئیں گے تو گناہ ہی گناہ ہوں گے، یا اللہ ہم کیا کریں گے اس وقت؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندے تیرے سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، تیرے سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، یا عبادی الذین اسرفوا، جتنے تو گناہ کر چکا ہے، اسرفوا علی انفسہم، اپنی ذات کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ ہمارے گناہ مٹیں گے کیسے؟ آپ کہتے ہیں رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ فرماتا ہے آگے بھی تو دیکھنا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتا ہے کہ تم دیکھے تو گناہوں کے پہاڑ لے کے میری بارگاہ کے اندر آئے گا، اللہ فرماتا ہے تیرے آنے کے اندر دیر ہے، میرے خدا کے معاف کرنے کے اندر دیر نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ ہر وقت
کہ میرا بندہ کب میرے پاس آئے میں اپنے بندے کو معاف کر دوں. حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک بارش اللہ کی طرف سے چلتا ہے, اللہ ایک گز اس کی طرف چلتا ہے, بندہ ایسا ایسا چل کے اللہ کی طرف جاتا ہے, اللہ آگے سے دوڑ کے اس کے استقبال میں آتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ صلح کرنے کے لیے آ رہا ہے, میرا بندہ میرے سے معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے بندے میں دوڑ کے تو بھی آ, میں دوڑ کے تیری طرف آ رہا ہوں, تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہوں. مجھے تیرے آنے سے اتنی خوشی کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں خدا تیرے آنے سے کتنا خوش ہوتا ہوں. اللہ فرماتا بندے آج تیرے آنے میں دیر ہے, میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے. تو اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں, اللہ بار بار بلاتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے بندے گناہوں کے بہانے تب بھی لے کے میرے پاس آ جا, میں فوراً تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ بار بار بلاتا ہے, لیکن انسان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو تیرے سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہمارا عمل ہے نا, یہی ہمارا کردار ہے کہ ہمیں تو معافی کی ضرورت نہیں. ضرورت ہوتی, ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو کمائی کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ بولو. ذمہ دار آدمی ہے نا, زمیندار میں کہاں سے کھانا ہوتا ہے, کھیتی باڑی سے کھانا ہوتا ہے, بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہوتا ہے, رات کو دودھ نکالنا ہوتا ہے, وہاں سے کھانا ہوتا ہے. تو یہ ہماری ضروریات ہے نا. تو ذمہ دار رات, آج کل سردی کا موسم ہے, رات کو عشاء کے بعد بھینسوں کو سردی میں جا کے اس کے اندر پانی میں, کیچڑ میں, اس کے گوبر میں, اس کے جو ہے وہ پیشاب میں اپنے پاؤں ڈال کے گیلا ہو کے گیلی رسی جو ہے وہ گندی رسی پکڑ کے اس کو رات کو محنت مشقت سے اندر باندھتا ہے یا نہیں باندھتا؟ کیوں؟ اس سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے. صبح کے وقت اٹھ کے سب سے پہلے پھر بھاگتا ہے, اس کی جا کے گندی رسی کو پکڑتا ہے, اس کے گوبر میں پاؤں رکھتا ہے, اس کی بو کو برداشت کرتا ہے. یہ کیوں بھائی کو برداشت کر رہا ہے؟ صبح کو اس کو نکالنے کے لیے کیوں آتا ہے؟ اور کہتا ہے اس لیے کہ میری ضرورت ہے, اس میں نے اس کا دودھ نکالنا ہے, اس کو بیچنا ہے, اپنے بچوں کو استعمال کرانا ہے, خوراک میں استعمال کرنا ہے. تو یہ بندے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. تو بندے کو ضرورت ہو تو بندہ چل پڑتا ہے, دوڑتا ہے یا نہیں دوڑتا؟ بولو, دوڑتا ہے یا نہیں دوڑتا؟ تو یہ اللہ کے ساتھ صلح کرنا, اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا, یہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا, بولو, یہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کسی کی اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ نہ بولے جو کہتا ہے کہ میں بخشا بخشوایا ہوں, جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے, صرف وہ بولے کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو ضرورت ہمیں اپنی پوری کرنے کے لیے خود جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو ضرورت پوری کرنے کے لیے تو ہمیں خود جانا چاہیے. لیکن وہ غفور الرحیم ذات ہے, وہ کہتی ہے تو آ نا بندے, میں تجھے بار بار یاد دلاتا ہوں کہ آ جا, بار بار میں تجھے کہتا ہوں, میں تجھے بار بار بلاتا ہوں کہ آ جا میرے پاس, آ جا میرے پاس. لیکن بندہ ہے کہ غافل بیٹھا ہوا ہے, شیطان ایک بار ذہن کے اندر ڈال دیتا ہے اور شیطان کیا کہتا ہے کہ یار تو نے فلاں قتل بھی کیا, شراب بھی پی, زنا بھی کیا, تو نے تو جو ہے وہ نمازیں بھی نہیں پڑھی, فلاں گناہ بھی کیا, فلاں کا حق غصب کیا, فلاں کے اللہ کو مار کے بیٹھا ہے, تو نے یہ گناہ بھی کیا, یہ گناہ بھی کیا. شیطان رحمان کہتا ہے میرے بندے آ جا. ادھر شیطان کہتا ہے کہ تو کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا, اللہ تیرے جیسے گناہگار کی سنے گا کیسے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے آ جا, میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں. شیطان کہتا ہے تو کس منہ سے جائے گا؟ تو ہم بات کس کی مانتے ہیں؟ اس کو اللہ کی نہیں مانتے, ہم شیطان کی مانتے ہیں. کس منہ سے جائے گا؟ یہ ایک اور مثال تو اس کی, وہ شاید اس سے جلدی سمجھ آ جائے. یہ ہمارے بابے ہیں نا, بابے جو 70 سال عمر ہوگی, 50 سال ہوگی, 40 سال عمر ہوگی, اس مثال سے ہر بندہ شاید نہ سمجھ جائے. تو ان کو بیچاروں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن پڑھنا نہیں آتا, کسی کو سیدھا کلمہ بھی نہیں آتا. چلو کلمہ آتا ہے, سورۃ فاتحہ سیدھی نہیں آتی, سورۃ فاتحہ آگے والی سورت نہیں آتی, وہ سورت آگے نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا, وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا, غسل کا طریقہ نہیں آتا. کبھی کبھار جو ہے نا اس کے دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے, وہ کہتا ہے یار میں تو نماز بھی صحیح نہیں پڑھتا, میں تو دین کے کام بھی صحیح نہیں کرتا, وضو بھی پتہ نہیں صحیح کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے, اللہ اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے کہ تجھے تو یہ نماز سیکھنی چاہیے. وہ کیا کہتا ہے کہ دل کے اندر سوچتا ہے یار ہاں میں امام صاحب سے اپنی نماز سیدھی کرتا ہوں, میں نماز سیکھتا ہوں. لیکن جب وہ ارادہ کر لیتا ہے نا
تو پھر شیطان آ جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ 20 30 40 50 سال تک تو اس کی میں نے نماز غلط کروائی رکھی، اب اگر یہ صحیح نماز پڑھنے لگ جائے گا یہ تو جنت میں جانے کا حقدار بن جائے گا، اور میں یہاں جہنم میں لے جانے کے لیے لوگوں کو آیا ہوں۔ وہ آپ کے ذہن میں ڈالے گا کہ بابا جی 50 سال ہو گئے تجھے یہ نماز غلط پڑھتے ہوئے، اب اگر امام صاحب کے پاس جائے گا یا کسی عالم دین کے پاس جائے گا، جا کے یہ کہے گا کہ یار میری نماز ٹھیک نہیں، مجھے نماز کو ٹھیک کرا دے، تو نماز سنائے گا تیری نماز میں غلطی آئے گی، اس سے وضو کا طریقہ سیکھے گا، تیرے وضو کا طریقہ غلط ہوگا، اس وقت وہ کیا کہے گا کہ اس بابے کو 40 سال ہو گئے یہ غلط نماز پڑھتا رہا، 50 سال ہو گئے یہ غلط نماز پڑھتا رہا۔ شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے تیری تو بڑی بےزتی ہو جائے گی، تیری تو ذلت اور رسوائی کا مقام ہے۔ شیطان کہتا ہے نانا نہ جانا، اپنی عزت بچا کے بیٹھ جا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی اس دنیاوی شان و شوکت کو بچانے کے لیے پھر دین کا مسئلہ نہیں پوچھتا، پھر آگے جو زندگی ہوتی ہے وہ بھی غلط نماز میں لگا دیتا ہے، غلط وضو میں لگا دیتا ہے، غلط روزے میں لگا دیتا ہے، اپنے دین کا کام جو ہے اپنی کوشش بھی پوری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس غلطی پر ڈٹا رہتا ہے۔ تو ہم اس موقع کے اوپر بھی اللہ کی نہیں مانتے، ہم شیطان